السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی از ڈاکٹر علی بن عبد الرحمن الحذیفی حفظہ اللہ تعالی۔ موضوع حوض کوثر کی صفات اور خواص۔ ترجمہ شفقت الرحمان۔ 11 محرم الحرام 1440 بمطابق 21 ستمبر 2018۔ پہلا خطبہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی غالب اور عطا کرنے والا ہے، گناہ معاف اور توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ سخت عذاب اور شدید پکڑ والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ میں اپنے رب کی حمد خوانی اور شکر بجا لاتا ہوں، اسی کی طرف توبہ کرتے ہوئے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بہت بڑا اور بلند ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، آپ جنت کی خوشخبری دینے والے اور عذاب الہی سے ڈرانے والے ہیں۔ یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد پر، ان کی آل اور نیکیوں کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلام نازل فرما۔ حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل اور ممنوع کاموں سے بچتے ہوئے تقوی الہی اختیار کرو۔ اللہ کے بندو، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے نیک کام کرو اور اپنی نیکیوں کو ضائع مت کرو، ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، ان سے کہہ دیں کہ عمل کرتے جاؤ، اللہ، اس کا رسول اور سب مومن تمہارا طرز عمل دیکھ لیں گے، اور عنقریب تم کھلی اور چھپی چیزوں کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ سورہ توبہ آیت 105۔ اسی طرح فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ سورہ محمد آیت 33۔ ایک اور مقام پر فرمایا، آپ کہہ دیں خسارہ پانے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ اور اپنے اہل خانہ کو روز قیامت خسارے میں ڈال دیا، یقیناً یہی واضح خسارہ ہے۔ سورہ زمر آیت 15۔ اپنی دنیا سنوارنے کے لیے حلال کمائیں اور اسے فرض، مستحب اور مباح امور میں خرچ کریں۔ اس دنیا کو سفر جنت کے لیے کام میں لائیں، دیکھنا تمہیں دنیاوی رونقیں دھوکے میں نہ ڈال دیں اور تم آخرت سے غافل ہو جاؤ۔ اس لیے مسلمانوں، اپنی دنیا بنانے اور آخرت پانے کے لیے نیکیاں کرو۔ اور ایک اثر ہے کہ تم میں سے اپنی دنیا کے لیے آخرت ترک کرنے والا بہتر نہیں، اور نہ ہی وہ شخص بہتر ہے جو اپنی آخرت کے لیے دنیا چھوڑ دے۔ مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا اور آخرت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اس دوران کچھ لوگوں نے کہا، دنیا افضل ہے اس لیے کہ یہ آخرت کی دہلیز ہے، اس میں نیکیاں، نمازیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی ہے، جبکہ کچھ لوگوں نے کہا کہ آخرت میں جنت ہے اس لیے آخرت دنیا سے افضل ہے۔ انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے تم میں سے کوئی سمندر میں اپنی انگلی ڈالے تو جو کچھ اس انگلی کے ساتھ لگے وہ دنیا ہے۔ حاکم نے اس روایت کو مستدرک میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح حاکم نے سعد بن طارق سے بیان کیا ہے کہ وہ اپنے والد سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ایسے شخص کے لیے بہترین مقام ہے جو یہاں آخرت کے لیے اتنا کرے کہ رب راضی ہو جائے، اور اس شخص کے لیے برا مقام ہے جسے دنیا آخرت سے دور اور رضائے الہی سے محروم کر دے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، دنیا مومن کے لیے اچھا مقام ہے، وہ اس طرح کہ یہاں مومن تھوڑا عمل کر کے جنت کا راہی بن جاتا ہے، اور یہی دنیا کافر اور منافق کے لیے بری ہے کہ وہ اپنی راتیں کالی کر کے جہنم کا راہی بن جاتا ہے۔ احمد نے اسے الزہد میں روایت کیا ہے۔ ہر کسی کو یقین ہے کہ اس نے یہاں سے جانا ہے، اور اللہ کی طرف سے نوازا ہوا سب کچھ یہیں چھوڑ جانا ہے، اس کے ساتھ صرف عمل ہی جائے گا۔ یہ عمل اچھا ہوا تو اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر برا ہوا تو بدلہ بھی برا ملے گا۔ جب ہر ایک کی یہی صورتحال ہوگی اور اس مرحلے سے لازمی گزرنا ہے تو سب کے لیے حسب استطاعت اچھے سے اچھا عمل لے کر جانا ضروری ہے، کیونکہ خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی وسیلہ عمل کے بغیر کارگر نہیں ہوگا، کیونکہ فرمانے والی تعالیٰ ہے، تمہارے اموال اور اولاد ایسی چیزیں نہیں ہیں جن سے تم ہمارے ہاں مقرب بن سکو، ہاں جو شخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے یہی لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال کا دگنا صلہ ملے گا، اور وہ بالا خانوں میں امن و چین سے رہیں گے۔ سورہ سبا آیت 37۔
اے مسلم، تمہارا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ سید ولد آدم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی پینے میں کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ہدف کیسے پا سکتے ہو؟ اہل جنت اولین کش اسی حوض سے لگائیں گے۔ چنانچہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ حوض کوثر سے پانی پینے میں کامیابی عطا فرما دے تو اس کے بعد اسے کوئی خوف و خطر نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس حوض سے پانی پینے والے شخص پر اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیاں پہلے ہی آسان فرما دے گا۔ حوض کوثر پر ایمان رکھنا یوم آخرت پر ایمان کا حصہ ہے، اور جو شخص حوض کوثر پر ایمان نہیں رکھتا اس کا کوئی ایمان نہیں، کیونکہ اجزائے ایمان میں تفریق ممکن نہیں۔ لہذا جو شخص ایمان کے ایک رکن کا انکار کر دے تو وہ سب ارکان سے کفر کرتا ہے۔ حوض کوثر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعزاز و تکریم ہے۔ اس حوض سے آپ کی امت ارض محشر میں پانی پیے گی۔ وہ دن کفار پر 50,000 سال کے برابر ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے اس دن کو مختصر فرما دے گا۔ اس دن لوگوں کے سر چکرا رہے ہوں گے، حساب کے دوران ان پر تکلیف کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ انہیں برداشت کرنے کی قوت و صلاحیت نہ دے تو سب کے سب مر جائیں۔ دوران حساب لوگوں کو اتنی سخت پیاس لگے گی جس سے کلیجہ پھٹنے کو ہوگا، پیٹ پیاس کی وجہ سے آگ بن چکا ہوگا۔ انہیں اس سے پہلے اتنی سخت پیاس نے کبھی نہیں ستایا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز بخشتے ہوئے امت محمدیہ کے لیے حوض کوثر عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض کے کنارے کھڑے اپنی امت کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوں گے اور سب کو پانی پینے کی دعوت دیں گے۔ حوض کوثر کے رقبے اور پانی کی شفافیت کے متعلق متواتر احادیث ہیں، بلکہ حوض کوثر کے تذکرے کے لیے قرآن مجید میں ایک سورت الکوثر کے نام سے موجود ہے۔ ہر نبی کو الگ سے ایک حوض دیا جائے گا۔ چنانچہ سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء اپنے پیروکاروں کی زیادہ تعداد پر ایک دوسرے سے فخر کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ اس دن سب سے زیادہ میرے پاس لوگ پانی پینے کے لیے آئیں گے، اور ہر نبی اپنے بھرے ہوئے حوض پر کھڑے ہو کر ہاتھ میں عصا لیے اپنی امت کے لوگوں کو پہچان کر بلائے گا۔ ہر امت کے لیے خاص نشانی ہوگی جس سے ہر نبی اپنی امت کو پہچان لے گا۔ اس روایت کو امام ترمذی اور طبرانی نے نقل کیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض آپ کی شریعت کی طرح سب سے بڑا اور سب سے میٹھا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حوض کا رقبہ ایلا سے عدن کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور اس کے آب خورے تاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوں گے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، جبکہ دیگر احادیث میں یہ بھی ہے کہ اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ اچھی ہوگی۔ ایک اور روایت میں امام سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حوض کوثر کے آب خورے اندھیری شفاف رات میں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ حوض کوثر کا پانی نوش کرنے والا کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس حوض میں جنت سے 2 پرنالے گرتے ہیں۔ اس روایت کو امام احمد، مسلم اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض عدن تا عمان کے فاصلے سے بھی بہت بڑا ہے۔ اس کے سونے اور چاندی کے 2 پرنالے ہیں۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، ذائقہ شہد سے میٹھا، خوشبو کستوری سے بھی اچھی ہے۔ جو اس حوض سے پی لے گا اس کے بعد پیاسا نہیں ہوگا، اور اس کا چہرہ کبھی سیاہ نہیں ہوگا۔ اس حدیث کو امام احمد، ابن ماجہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح زید بن خالد رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ یہ ایک جنت کی نہر ہے جو مجھے میرے رب نے عطا کی ہے۔ اس میں بہت ہی خیر ہے، میری امت اس سے پانی پیے گی۔ اس کے آب خورے تاروں کے برابر ہیں۔ میری امت کے ایک شخص کو وہاں سے دور ہٹا دیا جائے گا، میں کہوں گا یا الہی یہ میرا امتی ہے، تو کہا جائے گا آپ کو نہیں معلوم اس نے آپ کے بعد کیا کیا بدعت ایجاد کی تھی۔ اس حدیث کو امام احمد، امام مسلم اور امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حوض کی میدان محشر میں بہت وسیع زمین ہے، اللہ تعالیٰ اسے نہر کوثر کے پانی سے بھر دے گا، اور اس حوض میں نہر کوثر سے گرنے والے سونے چاندی کے 2 پرنالے ہیں۔ اس کا پانی کبھی کم نہیں ہوگا، نیز ہر مومن مرد و زن اس سے پانی ضرور پیئیں گے اور پھر کبھی بھی پیاسے نہیں ہوں گے۔ حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی پینے والے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا اور کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے،
اگر تم منع کردہ کبیرہ گناہوں سے بچو تو ہم تمہارے گناہ مٹا کر عزت کی جگہ میں داخل کر دیں گے۔ سورہ نساء آیت 31۔ وہ لوگ سنت نبوی پر کاربند ہوتے ہوئے علی وجہ البصیرت اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، آپ کہہ دیں یہ میرا راستہ ہے، میں اور میرے پیروکار اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ سورہ یوسف آیت 108۔ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف لوگوں کو زبانی اور عملی نمونہ بن کر بلاتے ہیں، دین میں بدعات اور خود ساختہ امور سے بچتے ہیں اور شریعت سے متصادم کوئی کام نہیں کرتے، نیز ریاکاری اور شہرت پسندی سے بالکل پاک اخلاص کے پیکر ہوتے ہیں، ہر قسم کے شرک سے اجتناب کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا حوض کوثر سے پانی پینے کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، چنانچہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی لاوارث ہے۔ سورہ کوثر آیت 1 اور 1 تا 3۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے، نیز ہمیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ٹھوس احکامات پر چلنے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، تم بھی اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، بے شک وہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جلال و اکرام والا ہے، وہ ایسا بادشاہ ہے جس کا کوئی مد مقابل نہیں، اس کے غلبے کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ میں ڈھیروں نعمتوں پر اسی کی حمد خوانی اور شکر بجا لاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہی معبود برحق ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بادشاہ پاکیزہ اور سلامتی والا ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر افضل ترین درود و سلام ہو۔ حمد و صلات کے بعد اللہ سے کما حقہ ڈرو اور اسلام کو مضبوط کڑے سے تھام لو۔ اللہ کے بندو، اس شخص کی کامیابی کے کیا کہنے جسے اللہ تعالی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی پینے کی سعادت نصیب کر دے۔ وہاں سے پانی پینے کے بعد وہ کبھی بھی پیاسا نہیں رہے گا۔ اس کے برعکس وہ شخص کتنا بد نصیب ہے جسے اس سعادت سے محروم رکھا جائے گا، بلکہ دھتکار دیا جائے گا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ مسلمانوں، حوض کوثر سے آب نوشی میں رکاوٹ بننے والے اعمال میں یہ بھی شامل ہے کہ بدعات اور خود ساختہ امور دین میں داخل کیے جائیں یا پھر زبانی، کلامی یا عملی طور پر اسلام سے روکا جائے۔ یہ باتیں حوض کوثر سے دھتکارے جانے سے متعلق احادیث میں موجود ہیں۔ مثلا حدیث کے الفاظ ہیں، آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے کیا بدعات ایجاد کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، میرے بعد دین تبدیل کرنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ اسی طرح حوض کوثر سے پانی پینے کے لیے رکاوٹوں میں کبیرہ گناہ بھی شامل ہیں، کیونکہ یہ کبیرہ گناہ دلوں کو خبیث بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح ریاکاری، شہرت پسندی اور لوگوں پر ظلم کرنا بہت بڑی رکاوٹ ہیں۔ ان اعمال کے رکاوٹ بننے کی وجوہات اہل خرد کے لیے بالکل واضح ہیں کہ جس نے دنیا میں نبوی شریعت کی اطاعت کی اور مرتے دم تک آپ کی عملی سیرت پر کاربند رہا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی پیے گا، جبکہ دین میں تبدیل کرنے والے اور بدعتی کو روک دیا جائے گا، کیونکہ اس نے حق بات سے اپنے آپ کو روکے رکھا۔ اللہ کے بندو، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام پڑھو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اس لیے سید الاولین والآخرین اور امام المرسلین پر درود و سلام پڑھو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا۔ یا اللہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہدایت یافتہ اور عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے والے خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی سے راضی ہو جا، اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، تابعین کرام سے راضی ہو جا،
یا اللہ ان کے ساتھ ساتھ اپنی رحمت، فضل اور کرم کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا فرما، یا اللہ کفر اور کافروں کو ذلیل و رسوا فرما، یا اللہ شرک اور مشرکوں کو ذلیل و رسوا فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ تیرے اور دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما یا ذوالجلال والاکرام یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم تجھ سے جنت کے قریب کرنے والے قول اور فعل کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہم جہنم کے قریب کرنے والے ہر قول اور فعل سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ تیرے ذکر، شکر اور بہترین انداز میں تیری عبادت کرنے کے لیے ہماری مدد فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ سب معاملات میں ہمارا انجام بہتر فرما، ہمیں دنیاوی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے خفیہ اعلانیہ سارے گناہ معاف فرما دے، وہ بھی معاف فرما جنہیں تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، تو ہی تہ بالا کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یا اللہ ایک لمحے یا اس سے بھی کم وقت کے لیے ہمیں ہمارے اپنے یا کسی مخلوق کے رحم و کرم پر مت چھوڑنا یا رب العالمین۔ یا اللہ تمام مسلمان فوت شدگان کی بخشش فرما، یا اللہ تمام مسلمان فوت شدگان کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے دعا گو ہیں کہ اپنی رحمت کے صدقے تمام مسلمان مرد و زن کے معاملات سنوار دے، تمام مومن مرد و زن کے معاملات سنوار دے یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے سارے امور سنوار دے، یا اللہ تیرے ذکر، شکر اور بہترین انداز میں تیری عبادت کرنے کے لیے ہماری مدد فرما یا رب العالمین۔ اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو تیری اطاعت پر ثابت قدم بنا دے یا رب العالمین۔ ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ مت کرنا اور ہمیں اپنی طرف سے خصوصی رحمت سے نواز، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہم تیرے فضل، کرم، سخاوت اور تیرے اسماء و صفات کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے ان پسندیدہ لوگوں میں شامل فرما جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر نوش کریں گے یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ اپنے فضل سے محروم مت فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمیں اپنے در اور فضل سے مت دھتکار یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو ابلیس، شیاطین، شیطانی چیلوں اور لشکروں سے پناہ عطا فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے نفوس اور گناہوں کے شر سے ہمیں پناہ عطا فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ مسلمانوں کو، ان کی اولاد کو ابلیس، شیاطین، شیطانی چیلوں اور لشکروں سے پناہ عطا فرما یا ذوالجلال والاکرام، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ ہم تجھ سے دین و دنیا کی عافیت کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کے صدقے اپنے دین، دنیا اور اہل و عیال کے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں یا رب العالمین۔ یا اللہ مصیبت زدہ مسلمانوں کی مشکل کی کشائی فرما، یا اللہ مصیبت زدہ مسلمانوں کی مشکل کشائی فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ تمام مسلمان مرد و زن کے معاملات سنوار دے، تمام مومن مرد و زن کے معاملات سنوار دے یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ تمام مسلمان بیماروں کو شفا یاب فرما، یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے تمام مسلمان بیماروں کو شفا یاب فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہماری افواج کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک کو ہمہ قسم کے شر اور برائی سے محفوظ فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں کہیں پر بھی تمام مسلمانوں کی ہر مشکل، تکلیف اور پریشانی ختم فرما دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے مسلمانوں پر کسی بھی ایسے شخص کو مسلط مت فرما جو روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ یا اللہ مسلمانوں کو کسی بھی ایسے شخص کے شر سے محفوظ فرما دے جو اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ مسلمانوں کو کسی بھی ایسے شخص کے شر سے محفوظ فرما دے جو اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، ایسے شخص کے شر سے بھی محفوظ فرما دے جو مسلمانوں پر مسلط ہو کر ظلم ڈھائے، انہیں ان کے علاقوں سے دربدر کرے یا رب العالمین، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے یا ذوالجلال والاکرام۔ یا اللہ اپنے بندے خادم حرمین شریفین کو تیرے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان کی تیری مرضی کے مطابق رہنمائی فرما اور ان کے تمام کام اپنی رضا کے لیے مختص فرما۔ یا اللہ انہیں صحت و عافیت سے نواز یا رب العالمین۔ یا اللہ انہیں صحیح موقف عنایت فرما اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔
या अल्लाह उनके वली अहद को तेरे पसंदीदा काम और इस्लाम और मुसलमानों के लिए बेहतर इकदाम करने की तौफीक अता फरमा या रब्बल आलमीन। या अल्लाह उन दोनों को हिदायत याफ्ता बना दे या रब्बल आलमीन। या अल्लाह उन दोनों के जरिए इस्लाम और मुसलमानों को फायदा पहुंचा या ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला तुम्हें अदल और एहसान और क़रीबी रिश्तेदारों को माल देने का हुक्म देता है और तुम्हें फहाशी, बुराई और सरकशी से रोकता है। अल्लाह ताला तुम्हें वाज करता है ताकि तुम नसीहत पकड़ो। साहिब अज़्मो जलालत का तुम जिक्र करो, वो तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। उसकी नेमतों पर शुक्र अदा करो, वो तुम्हें और ज्यादा अनायत करेगा। अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी इबादत है और जो तुम करते हो अल्लाह ताला उसे जानता है। قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحابك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين يا رب العالمين. ودمر أعداءك أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، ولا تكلنا إلى أحد من خلقك يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر اللهم إنا نسألك أن تتولى أمر كل مسلم ومسلمة وأمر كل مؤمن ومؤمنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك بجودك وكرمك ومنك يا رب العالمين وأسمائك وصفاتك أن تجعلنا ممن يرد على حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويلقاه وأنت راض عنه يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا من فضلك يا رب العالمين، ولا تطردنا عن فضلك وعن بابك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعذنا وأعذ ذرياتنا من إبليس وذريته وشياطينه وجنوده وأوليائه يا رب العالمين. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأعذنا من شر كل شر يا رب العالمين. اللهم أعذ المسلمين وذرياتهم من إبليس وذريته يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، وفرج كرب المكروبين من المسلمين
برحمتك يا أرحم الراحمين. وتولى أمر كل مؤمن ومؤمنة وأمر كل مسلم ومسلمة. اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا أرحم الراحمين برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ جنودنا، اللهم احفظ جنودنا واحفظ بلادنا من كل شر ومكروه يا رب العالمين. اللهم احفظ الإسلام وأهله في كل مكان، اللهم احفظ الإسلام وأهله في كل مكان. اللهم وارفع عن كل مسلم كل ضائقة وشدة يا رب العالمين على وجه الأرض، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تسلط من لا يؤمن بالله واليوم الآخر على المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكف المسلمين شر من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، وشر من تسلط عليهم وعذبهم وشردهم من ديارهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق بتوفيقك خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، اللهم أعنه على كل خير، اللهم ارزقه الصحة والعافية يا رب العالمين، اللهم ارزقه الرأي السديد والعمل الرشيد، اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وأعنه على كل خير يا رب العالمين. اللهم اجعلهما من الهداة المهتدين يا رب العالمين، وانفع بهما الإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.